बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन ये हज़रत मौला अली करम अल्लाह वजहू का ये कौल है, मशहूर है ये, कि जब आप किसी के ऊपर एहसान करें तो फिर उसके शर से भी महफूज रहें। अफ़गानियों के ऊपर हमने जो एहसानात किए, उनकी वजह से जो कुर्बानियाँ हमने दी और जो बदनामियाँ साथ में जो हमारे खाते में आई, उसकी दुनिया गवाह है। वही लोग आज उनको साथ बिठा के जो बड़ी ढिठाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, वही हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि आपने तालिबान को पैदा किया है, आप इनके परवरदा हैं, आपने इनको सपोर्ट किया, आपने इनको जनाब बनाया, आपने इनको आप यानी कि वो इनका सारा जो नामे माल है वो हमारे खाते में डालते हैं। पाकिस्तान के ऊपर हालिया दिनों ये जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई, ख़ास तौर पे जो कुर्म एजेंसी में, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने और जो फिर अफ़गानियों ने जो हमारा नाक में दम किया, यानी कि जो हम इस हद तक पहुँचे हैं, जो हम इस नहज तक पहुँचे हैं, ये हम घर बैठे ही नहीं, या वैसे हम कहते हैं कि बड़ी आसानी के साथ इस तरह के ये फैसले नहीं होते। ये आखिरी हद थी जो हमने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने वहाँ पर जो दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, और उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जो कार्रवाइयाँ की, पाकिस्तान के जो अवाम के ऊपर यानी कि शहरी आबादी को उन्होंने जो टारगेट किया, और उसके अलावा जो हमारे अफवाज के ऊपर जो उनका उसका मौका बढ़ा, ये ज़रा जहन में रखें। यानी कि उनका जो वज़ीर ख़ारजा है ग़ालिबन, उनका अमीर ख़ान मुत्तकी मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, वो खैर से भारत के दौरे पर है। वो भारत के जो उनको पिछले दिनों एक बात हुई, वो मोदी ने फिर जलसे में, आप वो देख सकते हैं कि जी अच्छे तालिबान और बैड तालिबान या गुड तालिबान, उसने कहा दहशत गर्दी, ये दहशत गर्द हैं जी, ये पाकिस्तान क्या धोखा दे, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आज वही मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी भारत के दौरे पर है, और जब वो भारत में है, उस वक्त ये सारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हुई। उस वक्त पाकिस्तान की सरज़मीन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के शहरियों के ख़िलाफ़, शहरी आबादी के ख़िलाफ़ उन्होंने हमें तंग किया, हमें निशाना बनाया, और फिर पाकिस्तान ने तंग आकर यानी कि उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की ताकि इनका जो है वो कला कमा किया जा सके। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के बनने से पहले भी दोनों अतराफ़ की अवाम का जो रिश्ता है, अवाम की जो मोहब्बत है, अवाम का जो आपस में रिलेशन है, रिश्तेदारियाँ हैं, बल्कि उसमें कोई शक नहीं है। यानी कि हमारी अवाम की हमदर्दियाँ अफ़गान अवाम के साथ हैं, और अफ़गान अवाम की हमदर्दियाँ हमेशा से पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन उनकी हुकूमत पहले दिन से ही, यानी कि सिर्फ ये एक छोटा सा अगर टेन्योर की हम बात कर लें कि 1996 से 2001 का जब वो मुल्ला उमर वहाँ का हुक्मरान था, वो वाला जो दौर था, ये थोड़ा सा टेन्योर के 5-6 सालों का, इस टेन्योर को अगर हम निकाल दें तो 1947 से अगर हम स्टार्ट हो जाएं तो कोई ऐसा दौर नहीं, यानी कि कोई ऐसी हमने कि जिसमें अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ठंडी हवा का झोंका आया हो, वहाँ से हमें कोई अच्छी खबर आई हो। उन्होंने हमेशा डट के हमारी मुखालफत की है, उन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया है, इंडिया का उन्होंने साथ दिया है, हमारी नेकियों का सिला, यानी कि हमने हर बुरे वक्त में उनको सपोर्ट की। अब देखें, पाकिस्तान जब बना 1947 में, तो सबसे पहला तो जैसे जिसको पंजाबी में कहते हैं कि निमदरा, उन्होंने ये डाला कि हमारी खुला ओपन उन्होंने मुखालफत की 1947 में जब पाकिस्तान बना। जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, हमें हमायत की ज़रूरत थी, हमें वोट की ज़रूरत थी कि बाहर से हमें कोई सपोर्ट मिले, उन्होंने हमारे वजूद की मुखालफत की। लेकिन उसके साथ ये एक उनके बड़े अहम एक लीडर थे, नूरुल मुशैख फजल उमर, उनको मुल्ला शोर बाज़ार कहा जाता था। उन्होंने कश्मीर जिहाद का ऐलान कर दिया, वहाँ पर जाकर उन्होंने जिहाद भी किया, अवाम का साथ भी उन्होंने दिया गवर्नमेंट ख़िलाफ़। और अवामी जो लीडर थे नूरुल मुशैख, मुल्ला फजल उमर, वो उस वक्त उन्होंने हमारी तहरीक का, हमारे उस वक्त जो मुहाजिरीन थे उनका साथ दिया। 1948 की अगर हम बात कर लें, ये बिल्कुल अर्ली डेज, जब पाकिस्तान अभी बिल्कुल जैसे नौज़ैदा बच्चा होता है, जिसको अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसको अभी खुराक की ज़रूरत होती है, उस वक्त उनकी कारस्तानियाँ जरा कि 1948 में उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में हमारे ऊपर जो था वो हमला किया, और वहाँ का एक बड़ा समझ लीजिए कि रियासत मुखालफ
ایک لیڈر اس کو کہہ لیجئے جو پاکستان کا مخالف تھا ساؤتھ وزیرستان میں، فقیر ایپی، یہ خاص طور پہ جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نوٹ کر لیں، فقیر ایپی وہ ریاست مخالف تھا، وہ پاکستان کے مخالف تھا۔ 1948 کی میں بات کر رہا ہوں، شمالی وزیرستان کی، تو افغانستان فقیر ایپی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تنگ آ کے 1951 میں اس وقت گورنمنٹ تھی، ہمارے جو وزیر اعظم تھے وہ لیاقت علی خان تھے، تو لیاقت علی خان نے فلسطین کے مفتی اعظم، یہ ان کا نام تھا جی اپنا امین الحسینی، ان سے ریکویسٹ کی، فلسطین کے مفتی اعظم کو جا کے ریکویسٹ کی لیاقت علی خان نے کہ آپ آئیں، امین الحسینی کو کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں، تو امین الحسینی کو اسپیشل ایک جہاز دیا گیا، وہ پھر وانا پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جا کر یہ محسود اور وزیر، دو بڑے اہم قبائل تھے وہاں پر، ان کو جا کے سمجھایا کہ دیکھیں جو برٹش گورنمنٹ جو ہے، ریاست برطانیہ نے مجھے غدار قرار دیا ہوا ہے، امین الحسینی نے کہا، جو کہ فلسطین کے میں نے بتایا کہ مفتی اعظم تھے، لیکن پاکستان میرا ساتھ دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ وہی ریاست ہے، یہ اسی کا تسلسل، ان کو مس گائیڈ پیچھے سے انڈیا کر رہا تھا۔ تو امین الحسینی کے کہنے کے اوپر یہ دو جو محسود قبیلہ جو تھا اور وزیر قبیلہ، انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کا عہد کیا کہ نہیں جی اب ہم پاکستان کی مخالفت نہیں کریں گے اور ہم پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور فقیر ایپی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ مارچ 1951 کی بات ہے، نوٹ ذرا یہ پوائنٹ ذرا دیکھیے گا، مارچ 1951، اور اکتوبر 1951 میں لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا راولپنڈی میں، لیاقت باغ جو پھر بعد میں بنا۔ یعنی کہ اس کے تانے بانے کہاں جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی تان کہاں پر جا کر ٹوٹ رہی ہے، اس کے اوپر اگر ہم غور کریں، ان کو ڈائریکٹ پیچھے سے انڈیا کے ساتھ یہ انوالو رہے ہیں، ڈائریکٹ انہوں نے پاکستان کو شروع دن میں بھرپور ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ پھر 1960 کی اگر ہم بات کریں تو افغان فورسز نے 1960 میں باجوڑ ایجنسی پر باقاعدہ اٹیک کیا 1960 میں، اور 1965 کی جنگ میں انہوں نے محمد ایجنسی پر، یعنی کہ ایک تو ہمارا ایسٹرن بارڈر جو تھا وہ وہاں پر انڈیا حملہ ور تھا، اور دوسری طرف ویسٹرن کی طرف انہوں نے ہماری محمد ایجنسی کے اوپر 1965 میں 65 کی جنگ میں انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ کتنی ہمارے لیے پریشانیاں، مشکلات انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ جو مولوی امیر متقی وہاں پر پہنچا ہوا ہے اور ان کے ساتھ جناب ان کے شکرانے ادا کر رہا ہے، جی مجھے بڑا پروٹوکول دیا گیا، میرا بڑا بھرپور استقبال کیا گیا، اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، اور ان کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ پرانی درد ہے، یہ پرانی مرض کا یہ لوگ شکار ہیں، اور شروع دن سے ہی ان کا ہمارے ساتھ جو رویہ ہے۔ اور 1971 میں پاکستان جب ٹوٹا، کابل میں جشن منایا گیا، یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ اور پشتونستان کا جو ایک سٹنٹ ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کو توڑنے کا، پاکستان کے وفاق کو توڑنے کا وہ جو کلیم کرتے ہیں، تو کابل میں آج بھی جائیں اور وہاں پر آج بھی ایک پشتونستان چوک موجود ہے جو کہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ پاکستان کے، یعنی کہ ان کی سوچ کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ پشتونستان چوک انہوں نے ان کو ہوا دینے کے لیے پاکستان میں جو علیحدگی پسند جو دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ جو پاکستان کی ترقی، پاکستان کی مضبوطی، پاکستان کی علم برداری، پاکستان کی لیڈرشپ، جس طرح خطے میں پاکستان لیڈ کر رہا ہے، پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں جو رول ہے، عرب ممالک میں جو اثر و رسوخ ہے، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، یہ ان کو ہضم ہوتا ہے۔ یہ بھارت نے جو مار جو کھائی 10 مئی کو، اس کے بعد ان کی یہ ساری یہ دہشت گردوں کی یہ بھارتی ٹھکانے ہیں، یہاں پر را کام کر رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کے جو 3 صوبے بڑے اہم ہیں جو پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں، اور وہاں پر پتہ ہی کیا ہو رہا ہے، وہاں پر ہندوستان آ کر میڈیکل فیسلٹیز دینے کی طرف جا رہا ہے، جی وہاں پر ہم ہسپتال بنانا، اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو دہشت گرد ہیں ان کا علاج معالجہ کریں، ان کو سہولیات فراہم کریں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ تنگ کر سکیں۔ یہ اور اس کے دیکھیں جب یہ آخری یہ دو پوائنٹ 1979 میں جب یہ سوویت یونین جو تھی، رشیا وغیرہ جو تھے، انہوں نے آ کر جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا، تو ہم نے کیا کیا اور بھارت نے کیا کیا، یہ تاریخ یہ ان لوگوں کو یاد نہیں۔ یہ جو متقی اس دن کہہ رہا تھا کہ پاکستان سوویت یونین سے سبق سیکھے،
الو کے پٹھے سوویت یونین میں جب آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو آپ کو سہارا کس نے؟ پاکستان نے دیا تھا، آپ کو پیدا پاکستان نے کیا تھا. اور یہ جو انڈیا رشیا کے ساتھ سوویت یونین کا یہ رائٹ ہینڈ تھا، اس وقت انڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ تھے. اور پھر آپ کے جو ریفیوجیز ہیں، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں جو بے گھر جو لوگ ہیں، ان کو ہم نے سہارا دیا، اپنی سرزمین کے اوپر ان کو گھر دیے، ان کو نیشنلٹیاں تک دے دیں. آج بھی ہمارے بڑی بڑی جو فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے جو کارخانے ہیں، جو بزنس ہیں، وہ اس میں افغانی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں. یہاں پر یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہیں، لیکن ان کو ہر شہر میں، ہر ضلع میں ان کو یہ انٹیلیجنس بیسڈ یہ کارروائیاں کرنی چاہیے. اور جہاں جہاں یہ نمک حرام ہے، یہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے دشمن اور ایک دوسرا ہوتا ہے منافق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے شر سے پناہ. اور منافقت اتنا بڑا یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس سے بڑی یعنی کہ ایک بندے کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، اس کی نسلوں کو پالیں، اس کی اکانومی کو بہتر کریں، اس کی معاش کا ذریعہ بنیں، اس کو اس دروازے اپنے اس کے لیے کھول دیں. اور وہ نمک حرامی ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کے اوپر انڈیا حملہ ہوا، اس نے منہ کی بھی کھائی. اور ایسے آڑے وقت میں، برے وقت میں آپ مخالفوں کے ساتھ، ہمارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی میزبانیوں کے شکرانے ادا کریں، ان کے ساتھ پلاننگز کریں، ان کی ایجنسیوں کو اپنی سرزمین دیں، ان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین دیں. تو جو پاکستان نے کیا، اور جس طرح سے پاکستان کی طرف سے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ بالکل آپ لوگوں کے ساتھ آپ زیرو ٹولرنس کے اوپر ہم جائیں گے. اب جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہتر ہوگا. بہرحال آخر میں پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اور پاکستان ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے، شاد آباد رہے. لیکن ان نمک حراموں کو جو ہے وہ ان کا علاج، اب ان کا آخری علاج، ان کے آخری سلوشن تک جانا چاہیے. ان کو ادھورا مت چھوڑیں، کیونکہ یہ ریاست مخالف ہیں، اور انہوں نے ہر جس طرح ہسٹری یہ پوری میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی، ماں سوائے 1996 سے 2001 ملا عمر کا پیریڈ نکال کے 47 سے شروع ہو جائیں، 25 تک آ جائیں، انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کی. ان کی طرف سے برائی کا ہی ہمیں سامنا. یہ افغان گورنمنٹ کی میں آخر میں وضاحت کر دوں، بات ہم نے کی ہے. افغان عوام ہمارے یہ برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، وہ قائم ہمیشہ رہے گا. ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن حکومت بالکل ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ زیرو ٹولرنس ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.